السلام علیکم۔ معمار تہذیب جہاں تازہ بسانے آیا تھا، کانٹوں کو گلزروں کو خورشید بنانے آیا تھا۔ اہل جہاں نے شیب ابی طالب میں اسی کو قید کیا، اہل جہاں نے شیب ابی طالب میں اسی کو قید کیا، اہل جہاں کو بند غلامی سے جو چھڑانے آیا تھا، اس پر سنگ ملامت برسے طائف کے کہساروں سے، اس پر سنگ ملامت برسے طائف کے کہساروں سے، جو طائف کے کہساروں پر پھول اگانے آیا تھا۔ شمع حیاتی اس کی بجھانی چاہی ظلمت زادوں نے، شمع حیاتی اس کی بجھانی چاہی ظلمت زادوں نے، جو ہر دل میں ہر گھر میں ایک دیپ جلانے آیا تھا۔ حیف بچھائے نادانوں نے کانٹے ان کے رستے میں، حیف بچھائے نادانوں نے کانٹے اس کے رستے میں، جو اللہ کی سیدھی سچی راہ دکھانے آیا تھا۔ ہائے اس پر کوڑا پھینکا سوچ کے جی بھر آتا ہے، ہائے اس پر کوڑا پھینکا سوچ کے جی بھر آتا ہے، جو لوگوں پر عفو کرم کا ہن برسانے آیا تھا۔ اس کو شاعر ساہن کہہ کر متون کیا، اس کو شاعر ساہن کہہ کر متون کیا، جو لوگوں کو قرآنی آیات سنانے آیا تھا۔ کیا کیا ظلم کیے انسان نے اس انسان کامل پر، کیا کیا ظلم کیے انسان نے اس انسان کامل پر، جو دنیا میں انسان کو انسان بنانے آیا تھا۔ کیسے کیسے وار کیے ہیں اس پر کالی راتوں نے، کیسے کیسے وار کیے ہیں اس پر کالی راتوں نے، جو دنیا پر صبح درخشاں بن کر چھانے آیا تھا۔ معمار تہذیب جہاں بسانے آیا تھا، کانٹوں کو گلزروں کو خورشید بنانے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ الف لام میم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون۔ السلام علیکم۔ لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔
يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے مہمان عالم دین فضیلت الشیخ مولانا اسلم سلفی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے اور وقت بھی ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے باقاعدہ اب پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد امراللہ صاحب کو کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ حافظ محمد امراللہ۔ کہاں گلی ری؟ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام عليكم. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان مقرر خصوصی فضیلت الشیخ مولانا اسلم سلفی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آپ تشریف فرمائیں اور یہاں آویں اور اپنے عنوان یادگار ابراہیم علیہ السلام پر پرمغز خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معزز سامعین اور حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اس ذات کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. میرے بھائیوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جس عنوان کے تحت مدعو کیا گیا ہوں وہ ہے یادگار ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور توحید کی خاطر ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تلقین فرمائی اور یہ نصیحت کی
کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، بت پرستی چھوڑ دو، ایک خدا پر ایمان لاؤ، صرف اسی کی پوجا اور پرستش کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شد و مد کے ساتھ مخالفت کی اور کہا یہ ہمارے مذہب و ملت کا دشمن ہے، ہمارے بتوں کو برا سمجھتا ہے، لہذا اسے جان سے مار دو، ابنو لہو بنیانا، ان کے لیے ایک چتا تیار کرو، فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو نظر آتش کر دو، آگ میں ڈال دو، آگ میں جلا دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، چنانچہ قوم کے لوگوں نے بڑے انتظام و اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دینے کی تدبیر کی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تمام تدبیریں خاک میں ملا دیے۔ غور کیجئے، ایک قوم خدا کی مقرب بندے کی مخالفت کر کے کس طرح خود ہی برباد ہوگی۔ جب قوم کے لوگوں نے ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اقدام کیے، ان کو مصائب و مشکلات میں ڈالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اس وطن کو چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں میرے رب کا حکم ہے وہاں میں اس کی رضا کے لیے چلا جاؤں گا، مگر اکیلا ہوں، بوڑھا، اکیلا ہوں، بوڑھا ہوں، ساتھی اور ہمراہی نہیں۔ اس لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب میں تنہا رہ گیا ہوں، قوم میرا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک قابل اور بردبار بچے کی بشارت دی۔ بچہ پیدا ہوا، پرورش پائی، فلما بلغ معہ السعی، جب اس عمر کو پہنچا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکے، تو باپ نے اسے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کہیے آپ کی کیا مرضی ہے، کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے نیک بیٹا دے، صالحین بیٹا دے، جو نیکوں میں سے ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دے دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، قربانی دو، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک،
او پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہیں آپ کی کیا مرضی ہے؟ اس جگہ والدین کے لیے سبق ہے کہ نوجوان اولاد کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے۔ غور کیجئے، قوم نے ایک شخص کو نکال دیا، بے گھر بے وطن کر دیا، تنے تنہا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، کوئی معاون و مددگار اللہ کے سوا نہیں، دعاؤں کے طوفان، بچہ پیدا ہوا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، ماں باپ کی آنکھ کا نور ہے۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو حد ابا جان کہتے اے میرے لخت جگر، مجھے خواب آئی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہیے آپ کی کیا رائے ہے؟ اولاد سے گفتگو کا ایک انداز قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ باپ نے اولاد کا اکرام کیا ہے، فانظر ماذا تری، کہیے آپ کی کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے؟ یہ تکریم ہے، تحکیم نہیں۔ آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیے، میری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ مجھے ذبح کریں، میں کوئی دم نہیں ماروں گا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلما، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں نے عملاً اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اور دونوں نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دکھایا، اور دونوں نے اس زبردست امتحان میں ثابت قدمی دکھائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند امور میں امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورے اترے۔ وہ امور کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ قوم کے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے، قوم سے نکال دینے کے لیے پلاننگ کیے، اور دوسری یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا الہی کے تحت جل مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امور میں امتحان لیا، فاتمہن، وہ ان سب میں پورے اترے۔ وہ امور کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ قوم نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا، وہ ڈرے نہیں اور رضا الہی کے تحت جل مرنے کو تیار ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اشارہ پا کر اپنے ایک لوتے اور پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے نے بھی باپ کے کہنے پر رضا الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور دونوں امور میں پورے اترے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹا دیا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اور آنکھ
के दो चार होने की वजह से रहम ना आ जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि औलाद की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। छुरी फेरने ही को थी, आसमान वाले की तरफ से आवाज आई, ना दैना हूँ अय्या इब्राहिम, इब्राहिम ठहरो, रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। कद सद्दक़्त रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, अब आपकी आजमाइश हो चुकी है। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसकी फरमाबरदारी करने वालों के लिए बड़ा अज्र रखते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, तुम्हारी फरमाबरदारी की ये खुली खुली आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस फरमाबरदारी का आपको ये अज्र दिया है कि तुम्हारी फरमाबरदारी की यादगार कायम रखने के लिए हमने जानवरों की कुर्बानी देना मुकर्रर कर दिया है। व तरकनाहु फिल आखिरीन, और इस यादगार को हमने पिछली कौमों में कायम कर दिया है ताकि आने वाली कौम इस यादगार को मनाती रहेंगी। अल्लाहु अकबर, ये है अज्र, ये है बदला, ये है इनाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी और तस्लीम व रज़ा का। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलामती हो। मेरे भाइयों, छोटे छोटे बच्चों, आप लोग शोरगुल कर रहे हैं, आप खामोश होकर के बैठे सामने। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलामती हो। दो हस्तियां ऐसी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद मकाम अता किया है और उनके अफ़आल को रहती दुनिया तक बतौर यादगार कायम रखा है। एक हजरत इब्राहीम, दूसरा हजरत हाजरा, दोनों का मकाम बहुत बुलंद है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की राह में बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, बड़ी बड़ी आजमाइशों में पूरे उतरे। हजरत इब्राहीम के मुताल्लिक फरमाया, वइद जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, इब्राहीम के तामीर करदा इस मकान को हमने यादगार बना दिया है। इस मकान की ज़ियारत के लिए बार बार लोग आएंगे, और वो मकान कहाँ वाक़े है? जो वादी गैर ज़ी ज़रा है, जहाँ किसी सब्जी का निशान नजर नहीं आता, जो बिल्कुल रेगिस्तान है, बेआबो गया है, दरिया नहीं चलते, चश्मे तरी वहाँ नहीं बहती, खुश्क चटियल मैदान है, उस वादी गैर ज़ी ज़रा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बनाते हैं। अल्लाह उनके खुलूस और नीयत की कदर करता है, इस इमारत को मसाबतल लिन्नास बना देता है और मर्जा खलाइक हो जाती है, वहाँ लोग बार बार आते हैं। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को क़िबला नमाज बनाओ। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलंद मकाम अता किया, और उनके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम की सरबुलंदी को कायम रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद नबवी की तामीर की, लेकिन ये भी नहीं कहा कि मेरी मस्जिद को छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम, मेरी मस्जिद को छोड़ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर, यानी कि मेरी मस्जिद नबी को छोड़कर दूसरे मकाम को बनाया जाए। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को क़िबला नमाज बनाओ। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलंद मकाम अता किया है। फलिदालिका सायन नासी बैनहुमा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया है कि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے بارے میں فرمایا فَلِذَلِكَ سَعْيَ النَّاسِ بَيْنَهُمَا. اس سے قبل کے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اپنے پیاسے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش کرتی ہوئی کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی تھی کہ شاید وہاں سے پانی نظر آئے، لیکن کہیں دکھائی نہیں دیتا. پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی تھی کہ شاید وہاں سے پانی کا پتہ مل جائے، لیکن کہیں پتہ نہ لگتا. اس طرح 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھی اور اتری. آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور وہیں سے پانی کا چشمہ نکال دیا جو آب زمزم کہلاتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس فعل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے لیے یادگار بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَلِكَ سَعْيَ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، یعنی اس لیے لوگ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں کہ یہ یادگار اس قربانی کی وجہ سے ہے جو حضرت ہاجرہ نے کی. اللہ اکبر. دونوں کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کیا، بڑے بڑے آزمائشوں میں پورے اترے. اس لیے ان کے افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے لیے یادگار بنا دیا ہے. حضرت ابراہیم ہاجرہ نے عملاً دکھلا دیا کہ حقیقتاً مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پوری فرما برداری انہوں نے کی. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. جو تم ذبح کرتے ہو، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، دمبا اور گائے وغیرہ کی قربانی دیتے ہو، ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کی خون کی خدا کو ضرورت ہے. یہ تو بت پرست قوموں کے اندر رسم تھی کہ قربانی کا گوشت بتوں کے منہ کو لگا دیتے اور خون کو دیواروں پر چھڑکتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی خون چھڑکا جاتا تھا. اس رسم کو دور کرنے کے لیے، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اے وہ لوگو جو تم ذبح کرتے ہو قربانی کے موقع پر، ذوالحجہ کے موقع پر جب تم ذبح کرتے ہو یعنی قربانی دیتے ہو، اونٹنی، بکرا بکری، دمبا، گائے وغیرہ کی قربانی دیتے ہو، ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کے خون کی اللہ کو ضرورت ہے. جی ہاں، اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں، نہ خون پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ تقوی پہنچتا ہے. قربانی کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ تقوی ہے. وہی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. خلوص دیکھتا ہے، للہیت دیکھتا ہے اللہ رب العالمین. اور قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ ہے ذبح کرنا، قربانی دینا. اللہ کی خاطر سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے. قربانی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 63 اونٹوں کی قربانی کی. بے نفس نفیس اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹوں کی قربانی کی. باقی اونٹوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انجام دی. تو گویا کہ ایک اونٹ میں 10 آدمی کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح ایک گائے میں 7 آدمی کی طرف سے قربانی کی جائے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اس دن وہ خون بہانا ہے، جانوروں کی قربانی کرنا ہے، لیکن خلوص ہو، للہیت ہو، کیونکہ ہم قربانی کر کے بھی ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچا سکتے، گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی کی اصل غرض و غایت تقویٰ ہے، وہی اللہ کو پہنچتا ہے۔ وہ فرما برداری اور تقویٰ جو حضرت ابراہیم و حاجرہ کی قربانی کی روح ہے، اسی کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر آپ کی قربانی کرنے سے اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں بلکہ رسم پرستی ہے۔ جی ہاں، اور جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ضرور قربانی دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور حاجرہ نے میرے بھائیوں حقیقتاً اور عملاً دکھلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ فلما اسلما، مسلمان وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ کون؟ مسلمان۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، مسلمان وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کر دیا اور اس کی رضا کے لیے اپنی جان و مال دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر آپ نے قربانی کی قدر و قیمت صحیح طریقے سے سمجھ لی تو گویا کہ آپ نے قربانی کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حاجرہ کی طرح اپنے اندر فرما برداری اور تسلیم و رضا پیدا کرو۔ قربانی کی اصل غرض و غایت تقویٰ ہے، جو حضرت حاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کی وہ تقویٰ، وہ روح، وہ فرما برداری دونوں نے عملاً دکھلا دیا۔ تو ویسے ہی فرما برداری اور تقویٰ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ حضرت ابراہیم اور حاجرہ کی طرح اپنے اندر فرما برداری اور تسلیم و رضا پیدا کرو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہماری قدردانی اور عنایات صرف حضرت ابراہیم حاجرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اندر حقیقی قربانی کی روح پیدا کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس کے تعلق سے جو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اب اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور کچھ تمہیدی باتیں ہمارے شیخ حافظ ارشاد عمری صاحب بھی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم و حاجرہ کی طرح فرما برداری اور تسلیم و رضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ توفیق۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ لوگ سن رہے تھے فضیلت الشیخ مولانا اسلم سلفی حفظہ اللہ کو کہ وہ بڑے ہی مدلل اور بڑے ہی مقررانہ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار پہ بہترین باتیں بیان کر رہے تھے۔ اب میں چاہوں گا کہ حافظ محمد ریاض جو عمر آباد میں ابھی طالب علم ہے وہ ایک نظم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ حافظ محمد ریاض۔ السلام علیکم۔ تھی سیاہیوں کا مسکن میری زندگی کی وادی، تھی سیاہیوں کا مسکن
میری زندگی کی وادی تیرے حسن کے تصدق مجھے روشنی دلا دی تیرا غم سما گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا غم سما گیا ہے میری دل کی دھڑکنوں میں کوئی ایسے جب بھی آیا میرے دل نے بددعا دی جو ذرا بھی نیند آئی کبھی اہل کارواں کو جو ذرا بھی نیند آئی کبھی اہل کارواں کو وہی بن گئے لٹیرے جو بنے ہوئے تھے ہادی وہ کبھی نہ بن سکی ہے وہ کبھی نہ بن سکے گی وہ کبھی نہ بن سکی ہے وہ کبھی نہ بن سکے گی کسی دل کی جو عمارت تیری بے رخی نے ڈھا دی ہمیں آخرت میں عامر وہی عمر کام آئی ہمیں آخرت میں عامر وہی عمر کام آئی جسے کہہ رہی تھی دنیا غم عشق میں گوا دی تھی سیاہیوں کا مسکن میری زندگی کی وادی تیرے حسن کے تصدق مجھے روشنی دلا دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر محترم سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز نونہالوں آج کے پروگرام کے خصوصی مقرر صرف ایک ہی تھے فضیلت الشیخ مولانا اسلم سلفی صاحب حفظہ اللہ اور میری ذمہ داری تھی کہ میں نظامت کروں چونکہ شیخ نے 15 منٹ پہلے ہی اپنا خطاب ختم کر دیا اور اذان ہونے میں 15 منٹ باقی ہے اور مجھے بھی وہ کہہ گئے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دو
تو اسی مختصر وقت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ابھی جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن دنوں سے گزر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ یاد دہانی کرا دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم کن دنوں سے گزر رہے ہیں۔ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اور اس عشرے کی کیا فضیلت ہے، یہ کتنا اہم عشرہ ہے اور کتنی اس کی اہمیت اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہے، یہ بارہا آپ نے ہر سال سنا ہوگا، لیکن ہم صرف سنتے ایک کان سے ہیں اور نکالتے دونوں کان سے ہیں، یاد ہمیں رہتا نہیں ہے۔ اور ہمارے اعمال بھی ہمیں خود بتا رہے ہیں، ہم اپنے سماج کا جو جائزہ لے رہے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کن دنوں سے گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی اور لیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 رات کون سے ہیں؟ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ وہ 10 رات یہی ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کو لیال عشر کہا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین جو سارے کائنات کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، جب ہمیں قسم کھانی ہوتی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے ہیں۔ وہ رب العالمین کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس سے یہ اہمیت پتہ چلتی ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اپنے سماج میں دیکھیے گا، ماں قسم، باپ مر جا باپ قسم، بیٹا لگا کے قسم کھا رہے ہیں، تو شوہر لگا کے قسم کھا رہے ہیں، تو گویا کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹے کی اہمیت ہوتی ہے، شوہر کی اہمیت ہوتی ہے، ماں کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ قسم کھاتے ہیں، حالانکہ وہ شرک ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ قسم اللہ کی کھانی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ جن دنوں سے گزر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعظم ایام الدنیا، اعظم ایام الدنیا، اس پورے دنیا میں سب سے اعظم دن، سب سے عظمت والے ایام کون سے ہیں؟ کہ هذه الایام العشر، یہی عشرہ ذی الحجہ ہے جس کو پورے دنیا میں پورے سالوں میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما من عمل احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ہم اور آپ دوسرے دنوں میں جتنا عمل کریں گے اتنا عمل اللہ کو پسند نہیں، لیکن اگر ہم ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اتنا کسی اور دن میں اللہ رب العالمین کو وہ اعمال پسند نہیں ہے۔ تو بہترین اعمال والے دنوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ جن میں کوئی بھی نیکی کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اور تعجب ہوگا آپ کو اس بات پر کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ بتائیے، رمضان کا آخری عشرہ، سن رہے، رمضان کا آخری عشرہ وہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ابھی جو ذی الحجہ عشرہ ذی الحجہ ہے یہ 10 دن زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو جواب سن کر کے آپ تعجب کریں گے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو آنکھ بند کے کہیے گا، ارے رمضان سے افضل مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آرام سے بولیے گا۔ نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والا اہم دن یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تھوڑی سی فرق ہے، تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ
کہ رمضان کا آخری عشرہ ان کی راتیں جو ہے چونکہ اس میں شب قدر ہے یہ ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت ہے، اور یہ جو دن چل رہے ہیں ہم اور آپ کے یہ رمضان کے آخری عشرے کے دن سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اتنا اہم دن، اتنی فضیلت والے دن، رمضان کا مہینہ جب نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے تو آپ دیکھیں گے بے نمازی نمازی ہو جاتے ہیں۔ جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوتی وہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، جس کو روزہ نماز کی کوئی توفیق نہیں ہوتی وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، مسجدیں ایک دم کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان بہت پوتر مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، بڑی عزت والا مہینہ ہے، اس لیے سب کا ذہن بن جاتا ہے۔ اور اس سے زیادہ فضیلت والا مہینہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، لیکن کیا ہماری مسجدیں رمضان کی طرح بھری ہوئی ہے؟ ابھی 2-3 روز گزر چکا ہے، ہم میں سے کس نے قرآن مجید کو اٹھایا ہے کہ چلو یہ 10 دن میں جو ہم ایک قرآن ختم کرنے کا ٹھانتے ہیں؟ کوئی ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہی ہیں؟ خواتین حضرات، اگر آپ کا چھٹا روزہ ہے یا پھر یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ ان دنوں میں آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے باقی مہینوں میں آپ روزہ رکھیے گا اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی جتنی ویلیو ان 10 دنوں کے۔ آپ آرام سے ان 10 دنوں میں آپ اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور فضیلت کا فضیلت مل جائے گا، آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کون کر رہے ہیں؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سیام یوم عرفہ، 9 روزہ، 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ جس کو عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے وہ آدمی کو اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، 1 سال اگلا 1 سال پچھلا۔ تو مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان 10 دنوں میں بھی ہم کوشش کریں روزہ رکھنے کی، اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کم از کم پورا رہ کا انشاءاللہ 9 تاریخ کو ایسا محسوس ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سبھی آدمی سحری میں جاگے ہوئے ہیں اور سبھی کے گھروں میں جو ہے رمضان المبارک کے جیسا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ، تو اس کی بات ہی الگ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آتا ہے۔ تو ان دنوں کو برباد مت کیجئے، بہترین ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں موقع ملا ہے تو کوشش کیجئے کہ 10 دنوں میں ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ختم نہیں ہوتا تو کم سے کم آپ قرآن مجید کا تلاوت کیجئے، روزہ کا اہتمام کیجئے، اور کثرت سے کہا گیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ چلتے پھرتے آپ کام کر رہے ہیں، آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ انگنا نیپ رہے ہیں، نیپتے رہیے، برتن دھوتے رہیے، لیکن ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نوجوان ہیں اپنا وہ جا رہے ہیں کسی کام پہ جا رہے ہیں، مزدور ہے مزدوری کر رہے ہیں، مستری ہے پلاسٹر کر رہے ہیں، وہ پلاسٹر بھی کرتے رہے اور اپنی زبان سے وہ اپنی زبان کو تر رکھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تکبیر کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو مسکراہٹ آ رہے ہیں آج کے زمانے میں تکبیر، ہاں، اور اگر آپ پڑھیے گا بھی تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو پڑھنے والا بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ ایسا ماحول بن گیا ہے نعوذ باللہ، اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے، اتنے گھٹیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں صحابہ کرام بازاروں میں گھوما کرتے تھے اور زور زور سے وہ تکبیرات بلند کرتے تھے، ان کے تکبیرات کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی بلند کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نیک کام کرنے کے لیے بھی چھپتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تکبیرات بلند کرنے میں بھی ہمیں آر محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہے گا، لوگ کہتا ہے کہنے دیجئے، آپ کتنا بھی اچھا کیجئے گا لوگ آپ کا برا چاہیں گے اور برا کہیں گے ہی۔ لوگوں کی پرواہ مت کیجئے، اللہ رب العالمین کی پرواہ کیجئے، اللہ کو خوش کیجئے۔ اللہ اگر خوش ہے تو پوری دنیا والے اگر آپ سے ناراض ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
अगर अल्लाह ही नाराज़ है और पूरी दुनिया वाला अगर आपसे खुश है तो आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, आप नाकाम इंसान है। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते ये जो अजीम अय्याम चल रहे हैं इनकी कदर कीजिए, तिलावत कीजिए, ज़िक्र अज़कार कीजिए। और एक अहम बात मैं बता देता हूँ कि क़ुरबानी के ताल्लुक़ से जो अभी तैयारियाँ चल रही है, तो ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद जो क़ुरबानी का इरादा रखते, क़ुरबानी करना चाहते हैं, उनको नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल वगैरह नहीं काटना चाहिए। वो अपने जानवर की क़ुरबानी के बाद जो है अपने बाल और नाखून वगैरह काटेंगे। और बहुत सारे मसाइल हो सकते थे और आपने जुमा के खुतबे में बहुत सारी बातें सुनी है और एक जुमा आपका बाकी है, इंशाअल्लाह ये सब मसाइल सुनेंगे। हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब को ये जो बेहतरीन अय्याम चल रहे हैं ज़िलहिज्जा, परवरदिगारा इन अय्याम की कदर करने की तौफीक दे। परवरदिगारा इन बेहतरीन अय्याम में हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, कुरान की तिलावत करने की तौफीक दे, ज़िक्र व अज़कार करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान का वक्त हो गया है ना, अज़ान का वक्त हो गया है। मैं ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने घरों पे चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे